الحمد لله الذي لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي واعتمادي إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وأنعم وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید عما یتساءلون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ عاشق رسول صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مالک کے کائنات نے ہمیں توفیق دی کہ ابھی اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کی تعلیمات کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جو حضرات مرد حضرات گھر میں موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے، آج میں نہایت اہم ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ میں دو موضوع بیان کروں گا، سمجھیے گا۔ ایک تو جمعے کے حوالے سے میں بیان کروں گا، جمعے کے فضائل کے حوالے سے بیان کروں گا، اور دوسرا موضوع نبی کریم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جو قیامت کی 72 علامات بیان کی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو مرد حضرات سے میری گزارش ہے جتنا جلدی ہو مسجد میں تشریف لے آئیں۔ میں نے قرآن پاک کی جو پہلے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ توجہ طلب بات، اللہ تعالیٰ کن کو حکم دے رہا؟ اے ایمان والوں، ایمان والوں کو حکم دے رہا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تم جمعے کی اذان سنو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو میری طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، بازاروں سے نکل آؤ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ بے شک یہ جمعے کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ میں اس طرح سمجھاؤں کہ جس طرح قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں، جس طرح سیدنا صدیق اکبر تمام صحابیوں سے افضل ہیں، اسی طرح جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ تو خدا را یہ جمعے کا دن احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ عید کا دن ہے۔ تو جتنا جلدی ہو جمعے کے لیے آ جاؤ، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ایک فضیلت بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وقت مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثَرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جو بندہ جمعے کے دن میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے،
جمعے کے دن حضور نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَاتٌ عَلَيَّ، تو فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور فقط اس کا نام نہیں بتاتے، اس کے باپ کا نام بھی بتاتے ہیں۔ میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ علامہ عاشق صاحب بیٹھے ہیں، اگر یہ یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی امتی عاشق رسول نے آپ پر درود پڑھا۔ حضور کہیں گے مجھے اس کے باپ کا نام بھی بتا، تو کہیں گے عاشق بن محبوب نے آپ پر درود پڑھا۔ تو کیا مصطفیٰ خوش نہ ہوں گے؟ حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھائیں گے؟ اور سنیے، تمہیں مبارک ہو، تم وہ خاص جماعت ہو جس نے مصطفیٰ نے اپنے لیے جن کو چن لیا۔ تم صحابہ کی پیروی کرتے ہو، آل البیت کی پیروی کرتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ کل قیامت کے دن ایک طرف سنی ہوں گے، ایک طرف بدبخت فرقہ ہوگا، فرشتے ان کو کوڑے مارتے ہوں گے، سنیوں کو دیکھ دیکھ کر کہیں گے ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز میں۔ تو فخر کیا کرو سنیو اپنے مقدر پر کہ اللہ نے تمہیں اپنے لیے، رسول نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ تو اس کے بعد جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اما یتساءلون، یہ 30ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو فرماتا ہے اے محبوب، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کس مسئلے کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اب مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ قیامت کے بارے میں یہود و نصارہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ جو رسول اللہ قیامت کے متعلق بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آیت نازل فرما دی اس پر۔ اب نبی کریم نے حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رازدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم ان کو اپنے راز بتایا کرتے تھے، تو نبی کریم نے ان کو قیامت کی 72 علامات کے متعلق بتایا کہ حذیفہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوں گی جب تک یہ 72 علامات نہ آ جائیں، جب تک میری امت کے اندر یہ 72 علامتیں نہ پائی جائیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یقین کریں آپ سنیں گے نا آپ کہیں گے قیامت قریب ہے۔ نبی کریم نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، یہ 2 انگلیاں جوڑ کر فرمایا تھا۔ سوچے 1400 سال پہلے اگر قیامت اس طرح تھی تو اب کس طرح ہے؟ علماء کرام نے، میں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرتے چلوں، علماء کرام نے ایک استدلال فرمایا کہ باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 1 دن دیا، 1 دن، بڑی توجہ سنیے گا، اور نبی کریم کی امت کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ 1.5 دن دے دے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں 1 دن سے مراد 1000 سال ہے، باقی امتیں اس میں ختم ہو گئی۔ اب 1.5 دن سے کیا مراد؟ 1500 سال، ابھی 1443 ہجری چل رہے، یعنی آج سے 56 سال بعد، یہ علماء کا ظنی ایک استدلال ہے، ممکن ہے قیامت آ جائے۔ اب آپ جب یہ سنیں گے نا روایات، آپ کہیں گے حقیقت ہے، یہ سب باتیں ہمیں پائی جا رہی ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا حذیفہ اذا رأیتم الناس اما تواصلات، حذیفہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی نمازوں کو غارت کر ڈالیں گے۔ پہلی قیامت کی علامت نبی کریم نے بیان کی کہ فجر کے وقت اللہ مؤذن کی زبان سے حکم دلوائے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور میرے بندے اٹھ کے میری طرف آ، بندہ رضائی اوڑھ کے سو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دلوایا اور بندے تجھے میں نے پیدا کیا، اور تو 6 بجے اٹھ کر اپنے دفتر کی طرف دوڑے گا، اور تو رزق کو تلاش کر رہا ہے، رازق کو بھول بیٹھا۔ ظہر کا وقت ہوا، اللہ مؤذن کی زبان سے حکم دلوائے گا حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، لیکن ہم اپنے کاموں میں مصروف، آنے کو تیار کوئی نہیں۔ وطن کی فکر کر نادام، مصیبت آنے والی ہے۔ عصر کا وقت ہوا،
اللہ نے مؤذن کی زبان سے حکم دلوایا. میں مختصر کروں کیونکہ 72 علامات ہیں تو ایک جمعے کے اندر یہ کور نہیں ہوں گی, اس پر 2-3 جمعے لگیں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے مؤذن کی زبان سے عصر کے وقت حکم دلوایا, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. آنے کو تیار کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا؟ ہم ایسے غافل ہو گئے کہ اپنے رب کو بھول بیٹھے دنیا کے لیے. یہ دنیا ایک قلیل, ایک گھٹیا دھوکہ ہے. ہمیں فکر ہی نہیں ہو رہی. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات ہے ہم مجالس علماء میں بیٹھتے ہی نہیں. ہم اس قدر دین سے دور ہو گئے, اس قدر دین سے دور ہو گئے. لیکن اگر بیٹھ بھی جائے نا تو سنتے نہیں ہیں. اگر وہ ہمیں نماز کا درس دے رہے ہو ہم سنتے نہیں. آج ہمیں نہیں پتا, ہمیں فری حدیثیں پڑھائی جا رہی ہے لیکن ہم سننے کو تیار نہیں. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس قدر حدیث میں مشغول ہوا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے. ایک دفعہ طلباء کو پڑھا رہے تھے, 8واں 16 ڈنگ آپ کو مار گیا, آپ کو اثر نہیں ہوا, آپ ہلے بھی نہیں حدیث پڑھانے سے. جب آپ کی کمر کو دیکھا گیا چھلنی ہو چکی تھی, 16 ڈنگ 8ویں نے مارے تھے. آج ہم رسول اللہ کی کلمات کو بھول بیٹھے, نبی کریم جو ہم تک تعلیمات چھوڑ کر گئے تھے ان کو بھول بیٹھے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول کرنا رہا تو ہم بڑی جوش سے مار لیتے. مجھے بتائیں مسلمان ہونے کے ناطے ہم نماز مسجد میں بھی آتے, نماز کے لیے بھی آتے. مغرب کا وقت ہوا, اللہ مؤذن کی زبان سے حکم دلواتا ہے, اشہد ان محمدًا عبدہ ورسول. او میرے بندے مسجد آ اور میرے حبیب کی رسالت کی گواہی دے. آنے کو تیار کوئی نہیں. اس قدر غافل ہو چکے ہیں. خدا را ان باتوں پر غور کرنا ہوگا, ورنہ کل قبر میں اتار دیے گئے نا تو کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے تو قبر روشن ہو جائے گی. یہ تب ہوگی جب پہچان ہو جائے گی, جب نبی کریم کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا نا اور کہا جائے گا بتا اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. حضور کہتے تھے میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اسی نماز کو چھوڑ کے آیا ہے. کتنی رسول کے ساتھ وفا کی, جو نبی ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے ہم ان کو بلا بیٹھے, ان کی تعلیمات کو بلا بیٹھے. دوسری وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ, حذیفہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی, میری امت میں سے بہت سے لوگ امانت کو ضائع کر ڈالیں گے. اب اس کی مثال میں کچھ اس طرح سمجھاتا ہوں. ایک گورنمنٹ کا آفیسر ہے, گورنمنٹ کا. اب گورنمنٹ کی طرف سے اس کو پینسلیں دی جاتی ہیں, وہ ہمارے ٹیکسز پر دی جاتی ہیں نا. گورنمنٹ نے اس کو پینسل دی, بھئی اس پینسل کو تو نے دفتر کی حد تک استعمال کرنا ہے. اگر وہ ان پینسل کو لے کر گھر جاتا ہے تو یہ ہے امانت کو ضائع کرنا. معاشرے کے اندر سراؤنڈنگز میں دیکھ لیں امانت ضائع نہیں ہو رہی. نمبر 3 وَأَقَلُّ الرِّبَا, حذیفہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی, میری امت میں کثرت کے ساتھ لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے. دیکھ لیں پوری دنیا اس وقت سود کے نظام پر چل رہی. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا, لیکن کہتے ہیں اگر اس کو سود کے ساتھ نہ چلایا جائے تو نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص سود لیتا ہے, جو دیتا ہے, وہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. سمجھ لیں پاکستان اس وقت خدا کے ساتھ جنگ میں ہے. کس طرح معیشت بہتر ہو جائے. آج اگر ہمارے علماء آنا چاہتے ہیں اقتدار پر تو کہتے ہیں مولوی اقتدار پر آنا چاہتے ہیں, ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ کیوں علماء کو دبانا چاہتے ہیں؟ اس پر غور کریں, توجہ دیں, کیونکہ ان تمام چیزوں کو روکا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہے. دیکھ لیں نبی کریم نے جو ایک ایک قیامت کی علامت بیان کی تھی, ایک ایک پوری ہو چکی ہے. نمبر 4 وَإِسْتَحَلُّ الْقَذِبَ, میری امت کے اندر اکثر لوگ جھوٹ کو حلال جانیں گے. اب اس کی میں آگے کیا تشریح کروں. نمبر 5 وَإِسْتِخْفَاءُ بِالدِّمَاءِ,
میری امت کا خون پانی سے سستا ہو جائے گا، بھائی بھائی کو زمین کی خاطر مار دے گا، 500 روپے کی خاطر قتل ہو جائیں گے۔ ابھی میں جمعے کے لیے آ رہا تھا تو کسی آپ کے علاقے کے اندر بھی قتل ہوا ہے، ابھی ہوئے، 500 روپے کی خاطر قتل کر ڈالیں گے۔ خون اتنا سستا سمجھ لیا ہم نے، پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا خون۔ دیکھیں نبی کریم نے کیسی کیسی علامات بیان کی، سب پائی جا رہی ہیں۔ تو کیا قیامت کا وقت قریب نہیں؟ کیا ہمیں غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 6، وَإِسْتِعَالُ الْبِنَاءِ، یا رسول اللہ قربان آپ کے الفاظ پر، صدقے آپ کے علم غیب پر، نبی کریم فرماتے ہیں عمارتیں اونچی اونچی بننا شروع ہو جائیں گی۔ وہ جس دور میں کچے مکان چھوٹے چھوٹے بنتے تھے، میرے رسول نے خبر دی تھی اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی۔ دیکھ لیں آج ہر کوئی اس دوڑ میں ہے، اگر کوئی پڑوسی گھر اونچا بنا لے نا تو ہماری ضد ہوتی ہے کہ اس سے اونچا بنانا ہے۔ نمبر 7، وباء الدین بالدنیا، میری امت کے اکثر لوگ دین کو دنیا میں بیچ ڈالیں گے۔ اس کا کیا مطلب کہ علماء بک جائیں گے، قاری بک جائیں گے، مفتی بک جائیں گے۔ آج دیکھ لیں کوئی حکومت کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، کوئی بدبخت فرقوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تم جب صبح کرو نا تو ان 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہو سکے تو میری شریعت کے صحیح عالم ہو۔ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، پورے معاشرے پورے گھرانے کے اندر کوئی عالم ہی نہیں ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس برادری میں کوئی عالم نہ ہو وہ برادری زندوں کی نہیں بلکہ مردوں کی برادری ہے۔ ہو سکے تو میری شریعت کے عالم ہو، طالب علم ہو، علم سیکھنے والے ہو، یا علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے ہو۔ تو ان 4 میں سے ہم کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اس علاقے کے اندر لوگ ہیں، میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ آ کر علامہ صاحب سے حدیثیں سنتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم آپ کو علماء کی قدر نہیں رہی۔ یہ جس دن دنیا سے چلے گئے نا تو آپ کو احساس ہوگا، وہ ہے نا قیامت کی علامت کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، احادیث اٹھا لی جائیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کتاب اٹھا لی جائے گی؟ نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ چراغ ہیں آپ کے علاقے کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم جس دن یہ بجھ گئے اس دن اندھیروں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ کو کیا پتا یہ کیسے کیسے محاذ پر لڑے ہوتے ہیں، ہم تو فقط کہہ دیں مولانا ہے۔ آپ کو کیا پتا کتنی مارے کھا کر ایک عالم آتا ہے۔ یاد رکھیں نعت خان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو نعت خان علماء کے خلاف بولتا ہے وہ نعت خان نہیں ہے۔ نعت خان کو اس کی حیثیت پر رکھیں۔ علامہ خادم رضوی فرمایا کرتے تھے کہ نعت خان دین کی ترجمانی نہیں کر سکتا، ان کو تو ایک ڈنڈا پڑے دوسرے دن کہے گی ساڑی ماں دی بھی توبہ اسی جے پھر نعت پڑھیے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی کے ننگے جسم پر سانپ چھوڑے جاتے تھے، لیکن آپ اپنے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ علامہ خادم رضوی صاحب کو اٹھا کر دیکھ لیں، مارے کھائی انہوں نے۔ تو یہ علماء کا فقط کام ہوتا ہے، اس لیے علماء کو ترجیحات دیں، اپنے سٹیجوں پر اہل علم حضرات کو لائیں۔ آپ کو نہیں پتہ یہ کیسے کیسے محاذ پر لڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، وطاقات الارحام، میری امت کے لوگ قطع رحمی کریں گے، یعنی خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اور نمبر 9 حدیث یہ ہے کہ وکثرت الطلاق، میری امت میں طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ معاشرے میں دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں نبی کریم فرماتے ہیں حلال چیزوں میں جو سب سے بری چیز ہے نا وہ طلاق ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان بے حد مشکل میں بھی پڑ جائے نا لیکن طلاق نہ دے، ہے حلال چیز لیکن اللہ کے ہاں یہ سب سے بری حلال چیزوں میں ہے۔ نمبر 9، وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضَعْفًا، اور عدالت کے فیصلے کمزور ہو جائیں گے۔ اب اس کی میں تشریح کیا کروں، آپ لوگ سب جانتے ہیں عدالت کے فیصلے کیسے۔ 5000 پر ہماری عدالت بک جاتی ہے، ہماری عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں نا انصافی کے لیے۔
علامہ خادم حسین رضوی پر 1400 FIR عدالت نے کاٹی ہوئی تھی، اور وہ 1400 FIR آپ اپنے کفن کے اندر قبر میں لے کر گئے کہ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ کو دکھاؤں گا، یا رسول اللہ یہ لوگ میرے خلاف تھے۔ ووٹ ہو گئے، سب کچھ چیزیں ختم ہو گئی، اب میں سوال کرتا ہوں کس نے دین کے نام پر ووٹ دیا، کس نے دنیا کے لیے ووٹ دیا؟ یہ میرا لوگوں سے سوال ہے، اپنے دلوں پر دستک دو۔ ایک طرف غلامی رسول کہنے والے تھے، تاجدار ختم نبوت والے تھے، لبیک یا رسول اللہ والے تھے، ایک طرف یہ لوگ تھے رسول کی محبت میں، ایک طرف دنیا تھی۔ تم نے کس کو ووٹ دیا؟ ختم ہو گیا، اب ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ اپنا چناؤ دیکھ لیں کس کو کیا۔ خدا کی عزت کی قسم، قیامت کے دن ہمارا حشر خادم رضوی کے ساتھ ہوگا، باقیوں کا حشر ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 10، والقذب صدقاً، جھوٹ سچ ہو جائے گا۔ نمبر 11، والحریر لباساً، لوگ ریشمی کپڑے پہننا شروع کر دیں گے۔ ہمارے یہاں عوام میں نہیں پتہ ہوتا، یہ کپڑا جو سلک کا کپڑا ہوتا ہے نا، یہ ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، اور ریشم مرد پر پہننا حرام ہے۔ مرد پر ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا، قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ریشم نہیں پہنائے گا۔ تو آج ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو تمام احادیث ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بڑا غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔